نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک تعزیتی محفل کے اندر آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے بھائی شکیل صاحب کی والدہ محترمہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں اور ان کو اس پہنچنے والے صدمے پر ان کی اشک شوئی کے لیے، تسلی کے لیے، تعزیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ والدہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اتنا بڑا رشتہ انسان کو اللہ نے والدہ کی صورت میں دیا کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں بس ایک ہی ہے جس سے انسان جنم لیتا ہے، اور والدہ ہی ہے کہ جو اس کائنات میں انسان کے ساتھ سب سے مخلص ترین رشتہ اگر ہے تو وہ والدہ ہی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث والدہ کی عظمت پر، والدہ کے مقام پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، حدیث ہم سنتے ہیں، ہر جگہ لکھی ہوئی پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس حدیث میں ماں کو کتنی بڑی عظمت دی ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جنت جو ایک انسان کی ساری زندگی کی عبادات، ریاضات، مجاہدات کا خلاصہ ہے، جنت جس کی حصول کے لیے انبیاء بھی راتوں کو اٹھ کر رب سے دعا مانگتے تھے، جنت جس کی طلب میں اولیاء عظام، صحابہ کرام، اس کائنات کا جو مقدس ترین طبقہ ہے انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، وہ بھی سب کے سب جنت کے متلاشی رہے، جہنم سے پناہ مانگتے رہے، جنت کی تلاش میں ریاضتیں کی، عبادتیں کی۔ جتنی عبادات میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز سے پہلے جا کر تہجد سے شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجاہد جہاد میں جاتا ہے، ایک حاجی حج کرنے کے لیے خرچ کر کے جاتا ہے، عمرے کا جذبہ رکھنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے، غریبوں کی کفالت کرنے والا اپنا مال ان پر لوٹاتا ہے، یتیموں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ان ساری عبادات کو اگر نچوڑ نکالا جائے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتا ہے، اتنی محنت کیوں کرتا ہے، اتنی ریاضت کیوں کرتا ہے، اتنا اپنا سکون برباد کیوں کرتا ہے، اپنی راتوں کی نیندیں کیوں حرام کرتا ہے، کیوں حرام کھانے سے بچتا ہے، تو سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ جنت چاہتا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ جنت چاہتا ہے۔ تو وہ جنت جس کے طلبگار انبیاء، وہ جنت جس کے طلبگار صحابہ، وہ جنت جس کے طلبگار اولیاء عظام، وہ جنت جس کے طلبگار ہر مسلمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جنت کو میں نے لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ وہ جنت ماں کے قدموں کے میں نیچے رکھ دی، تو ماں کا پھر مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے،
ماں کی فضیلت کیا ہے؟ ارے ماں کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ نے وہ جنت ہے جو اس کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ قدموں کے نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قدموں کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی ایسی تابعداری کرو، ماں کی ایسی اطاعت کرو، ماں کے ایسے فرما بردار بن جاؤ، اگر وہ ماں تمہارے اوپر قدم رکھ کے بھی چلتی ہے تو ماں کے آگے اف تک نہ کہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اور اتنا بڑا مرتبہ، صحابیت کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ صحابی وہی شخص بن سکتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کے اندر رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ جس نے حضور کا دیدار کیا اسے صحابیت کا مرتبہ ملتا ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں رب قرآن میں جا بجا ارشاد فرماتے ہیں، اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ ہیں وہ صحابہ، اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ ہیں وہ صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں وہ لوگ جو صحابہ۔ اور فرمایا میرے نبی نے، لا تمس النار، آگ نہیں چھوئے گی اس شخص کو، مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا، یعنی میرے صحابی کو کوئی آگ نہیں چھوئے گی۔ رب نے قرآن میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ مغفور ہیں۔ یہ صحابیت کا مرتبہ ہے، یہ صحابیت کا مقام ہے، یہ صحابیت کا مرتبہ ہے۔ اب اگلی بات سنیں، میں واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ اگلی بات سنیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں قرن کے، حضور کے زمانے میں وہ موجود تھے، اور حضور کو دیکھنے کے لیے صحابیت کے مرتبے پر فائز ہونے کی تڑپ بھی ان کے دل میں تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے میں حضور کو دیکھ لوں۔ جب حضور کو پتہ چلا، اور ساتھ یہ بھی کہ اویس قرنی کی والدہ زندہ ہے، حضور نے منع فرما دیا کہ اویس قرنی سے کہہ دو میرے دیدار کے لیے نہ آئے، بلکہ ان کے گھر میں ان کی والدہ ہے، ان کی خدمت کرے۔ تو میرے نبی نے مرتبہ صحابیت قربان کروا دیا اویس قرنی سے والدہ کی خدمت کے لیے۔ تو بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو لا محالہ ایسی شخصیت جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو انسان پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ ماں ایک سائبان ہوتا ہے، وہ سائبان جب چھن گیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کھڑے رہ گئے۔ ماں جب تک زندہ ہے، بندہ بوڑھا ہو جائے تو اپنے آپ کو بوڑھا وہ نہیں سمجھتا۔ تھک ہار کر گھر میں جب آتا ہے، ماں جب اسے بیٹا کہہ کر پکارتی ہے، پتر کہہ کر پکارتی ہے، تو اس کی ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس جان کا صدمے پر ہم بھائی شکیل صاحب کے پاس اظہار تعزیت کے لیے آئے، اظہار تسلی کے لیے آئے کہ آپ کو جو غم پہنچا بلا شبہ وہ بہت بڑا غم ہے، اسے کوئی ہلکا کر نہیں سکتا، لیکن ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تسلی دینا۔ آپ اس غم سے دوچار ہوئے، آپ صبر کیجئے، یہ رب کا قاعدہ ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ جو دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہے، کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اس غم پر صبر کر لیں تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، والدین کا ہم پر، اولاد پر یہ حق ہے، اور یہ حق لازم ہے، جو کسی بھی صورت میں اس سے بری ذمہ ہم نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں ان کی خدمت، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، زندگی میں ان کے سامنے بچ جاؤ، جھک جاؤ، جو کہتے ہیں وہ تم کرو۔ میرا نبی کا فرمان ہے، میں نماز ادا کر رہا ہوں، نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں، اور میری والدہ کی آواز آ جائے مجھے بلا لے تو میں نماز توڑ کر پہلے والدہ کی بات سننے کے لیے چلا جاؤں۔ زندگی میں والدہ کی خدمت، اطاعت، ہر طریقے سے اس کو راضی کرنا، اور مرنے کے بعد وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرنا،
والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے رفع درجات کی دعا مانگنا، یہ ہر اولاد کا فرض ہے والدین کے لیے۔ یہ نہیں ہے کسی ایک وقت میں کر دیا جی، جمعرات آ گئی ہو گیا اور اس کے بعد بالکل بھول گئے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو ایصال ثواب ہے، یہ جو دعا ہے، یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ دعا مرحومین کے لیے کرنی چاہیے، ایصال ثواب مرحومین کے لیے ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ ارے ہمارے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہے، 3 والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے۔ باقی جو آیات قرات کے اندر آپ پڑھتے ہیں، تسبیحات، ان کو چھوڑیں۔ ہر نماز کے اختتام پر دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر دعا مرحومین کو نہ پہنچتی ہو، ایصال ثواب نہ پہنچتی ہو، تو اللہ نماز کے اختتام میں یہ دعا کبھی بھی نہ رکھتے، اللہ کے نبی کبھی بھی نہ پڑھتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دعا پہنچتی ہے، ایصال ثواب پہنچتا ہے مرحومین کے لیے۔ یہ مرحومین کا حق ہے زندوں پر، ان کے لیے حسب استطاعت، حسب طاقت وہ ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نماز پڑھی، ان کے لیے ایصال ثواب ہے، قرآن پڑھا، ان کے لیے ایصال ثواب ہے، روزہ رکھا، ان کے لیے ایصال ثواب ہے، کسی یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ہر عمل جو عبادت کا، یاد رکھیں ثواب کس چیز کا پہنچتا ہے؟ ہر وہ عمل جس پر آپ کو ثواب پہنچتا ہے، اس کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ وہ عمل جس کا ثواب آپ کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا آگے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قاعدہ اور قانون ذہن میں رکھیے کہ جو عمل کرتے ہیں آپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا ثواب آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کوئی مخصوص چیز نہیں ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ایصال ثواب کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کنواں کھدوا دے، پانی کا کنواں کھدوا دے، اس سے لوگ پانی پئیں گے، یہ ایصال ثواب ہے، صدقہ جاری ہے۔ ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ والد فوت ہو گیا، کیا کروں ایصال ثواب کے طور پر؟ فرمایا کسی مستحق کو دودھ دینے والی بکری عطیہ کر دے، اس کے بچے دودھ پئیں گے، تیرے والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح مختلف مدات میں ذہن میں یہ رکھیں، وہ کام وہ ہے جس پر آپ کو ثواب پہنچتا ہو، اور اس کے بعد جب آپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کو والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کے اندر جو ہے نا وہ ان سب کو شریک کر دیں، سب کو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن ہماری سوئی ایک جگہ آ کر ٹک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے معاشرتی رسومات بنا لی ہیں، بس وہی ایصال ثواب ہے، اسی مخصوص طریقے سے، اسی مخصوص اندازے سے، اسی مخصوص ترتیب پر۔ اس کا شریعت میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر دو۔ ثواب وہ ہے جو شریعت نے لازم کیا، ثواب اس پر ملتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور خاص دن، خاص وقت، خاص چیز یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس مد میں، اس حساب میں ہم بڑے کمزور ہیں۔ ہمیں اپنی معاشرتی رسومات کو سنت پر ترجیح دینے کی عادت چھوڑنی چاہیے، ہمیں حضور کی تعلیمات کو ترجیح دینی چاہیے، ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور یہ معاشرتی برائی ہے جس کے اندر ہم سب ملوث ہیں، ہم سب ملوث ہیں، یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے۔ اگر کسی کوئی معاشرتی اس طرح کی رسم کو توڑتا ہے تو دوسرے اس کا جینا محال کر دیتے ہیں، ایسا ہے جی، ویسا ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں، ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کیجیے، اور ایصال ثواب صرف جمعرات کے ساتھ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ میت کے
4 جمعے کر دینا یا تیجا چوتھا کر دینا یہاں تک نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب جب تک آپ کے اندر جان ہے اس وقت تک اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اور اس ایصال ثواب میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیجیے جس کا میں نے حدیث آپ کے سامنے کنویں والی ذکر کی، اور اس طرح مسجد ہے، مدرسہ ہے، آپ قرآن پاک کے نسخے مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں، آپ کوئی اور اس طرح کی مد دیکھ لیتے ہیں جہاں پر آپ خرچ کرتے ہیں، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں صدقہ جاری چھوڑ دیا ہو۔ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، بیٹا چھوڑا ایسا جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، والد فوت ہو گیا، بیٹا زندہ ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، والد کا کھاتا کھلا ہے، پہنچ رہا ہے، مسجد بنا دی، یہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، پیچھے جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں قیامت کی صبح تک مسجد کا وجود رہے گا، تو قیامت کی صبح تک مسجد بنانے والے کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایصال ثواب کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا، صحابہ کرام نے کیا، اور جو اپنی معاشرے کی رسومات ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، میرے بھائی